بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں احمد افتخار خٹک آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے، جس پہ بات کریں گے، وہ بہت اہم ہے ہمارے زندگیوں کے لیے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ہم جس ایرا سے جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور میں ہمیں ایسے مسائل کا سامنا ہے جس کے لیے یہ ہمارے پاس نسخہ اسخیر کے طور پر کام کرے گا۔ صبر و تحمل۔ صبر و تحمل جو ہے یہ انسان کے لیے نہایت ضروری چیز ہے۔ اگر کسی شخص کے اندر صبر و تحمل کا عنصر نہیں ہے تو اس کے لیے بہت سے مصائب اور مشکلات کے راستے کھل جاتے ہیں۔ حالی نے کہا تھا کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو یہ صبر و تحمل جو ہے اس کا تعلق اعلیٰ صفات سے ہے، جس کا حامل ہونا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ دعویٰ تو ہم سب کرتے ہیں کہ میرے اندر بہت صبر ہے، بہت تحمل ہے، لیکن دعویٰ کرنا آسان کام ہے، اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ اور حقیقت میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا یا صبر و تحمل کا حامل ہونا جو ہے یہ بڑے دل گردے کا کام ہے۔ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں، حضور کی زندگی سے دیکھتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہاں کے کفار انہیں تکلیف دیتے ہیں۔ اگر وہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے وقت ان پر اونٹ کی اوجڑیاں رکھ دی جاتی ہیں۔ وہ گلی سے گزرتے ہیں تو کوڑا ان کے اوپر پھینکا جاتا ہے۔ طائف جاتے ہیں تو طائف میں اوباش لڑکے ان پر پتھراؤ کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے جوتے خون سے بھر جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور وہ اس موقع پر، طائف کے موقع پر، یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی نسل میں سے کوئی مسلمان ہو، اور اس وجہ سے وہ بد دعا نہیں دیتے۔ تو ہم اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صبر و تحمل جو ہے یہ ایک پیغمبرانہ صفت ہے، اور اس صفت کے حامل لوگ صرف دوسروں کی تکلیف کا خیال رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں تو صبر و تحمل کا ایک بہت بڑا سبق ہمیں ملتا ہے کہ کہاں وہ جائیدادیں، مال مویشی، نوکر چاکر اور ایک اچھی زندگی۔ تو اس موقع پر شیطان اللہ سے کہتا ہے کہ حضرت ایوب تمہارے اس لیے شکر گزار ہیں، اس لیے تمہاری عبادت کرتے ہیں کیونکہ تم نے اسے نوازا ہوا ہے، وہ آسائش میں ہے۔ اگر اس کے پاس یہ آسائشیں نہ ہوں تو یہ صبر و تحمل اور شکر جو ہے اس کے اندر آپ کو نظر نہیں آئے گا، یہ عبادت گزاری اس کی نہیں ہوگی۔ تو یہاں سے حضرت ایوب علیہ السلام کے آزمائش کا دور شروع ہوتا ہے، اور آزمائش بھی کوئی معمولی آزمائش نہیں۔ دولت جاتی ہے، اولاد چھن جاتی ہے، شہر کے لوگ اپنی بستی سے انہیں نکال دیتے ہیں، جذام کی بیماری ہوتی ہے، لوگ ان سے گھن کھانے لگتے ہیں، شہر سے دور نکال دیتے ہیں انہیں۔ اس موقع پر فقط ان کی بیوی ان کا ساتھ دیتی ہے، تو ان کی بیوی مختلف شہر میں جا کے مختلف لوگوں کے کام کاج کر کے گزر بسر کے لیے جو ہے وہ گزر بسر کے معاملات دیکھتی ہے، نکالتی ہے۔ تو ایک موقع پر وہ کسی گھر میں روٹیاں لگاتی ہے تو ایک بچے کی روٹی جو سو چکا ہوتا ہے اس گھر والے ان کی بیوی کو دے دیتے ہیں۔ ان کی بیوی وہ روٹی لے کر آتی ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کو دیتی ہیں، تو حضرت ایوب علیہ السلام کہتے ہیں یہ کس کی روٹی ہے، کس نے دی ہے؟ ان کی زوجہ کہتی ہیں کہ یہ ایک بچہ سو رہا تھا تو اس کے گھر والوں نے اس کے حصے کی روٹی مجھے دے دی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام اسے کہتے ہیں کہ میں یہ روٹی نہیں کھا سکتا، یہ واپس لے جاؤ، یہ ایک معصوم سوئے ہوئے بچے کا حصہ ہے، اگر جاگ کر اس نے روٹی طلب کی تو کیا ہوگا؟ اور یہ کہہ کر وہ اپنی بیگم کو، اپنی بیوی کو واپس بھجواتے ہیں۔ جب ان کی بیوی واپس جاتی ہے، وہاں پہنچتی ہے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بچہ جاگ چکا ہے اور کھانے کے لیے وہ شور شرابہ کر رہا ہے، اور گھر والوں کو اس نے پریشان کیا ہے۔ تو وہ دیکھتی ہیں کہ وہ عین موقع پر پہنچ جاتی ہیں، اور وہ
اس بات کو تسلیم کرتی ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا خیال درست تھا، ان کی سوچ درست تھی۔ قرآن کی ایک آیت ہے کہ صبر کرنے والوں کو تو ان کی مزدوری بے حساب ملے گی، یعنی کہ جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے بے حساب ہے، ان کے لیے حساب کے ساتھ نہیں دیا جاتا، بے حساب دیا جاتا ہے۔ تو صبر و تحمل کا عنصر ہماری زندگی میں ہونا بہت لازمی ہے۔ یہ ایسی پیغمبرانہ صفت ہے کہ ہم حضرت شعیب علیہ السلام کے دور میں پہنچتے ہیں تو ہمیں ایک اور مثال ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چراتے ہیں۔ ایک دن ایک بکری ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل میں اس کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، بہت دور تک چلتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں اور زخمی بھی ہو جاتے ہیں۔ بکری تھک ہار کر ایک جگہ کھڑی ہوتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تک جا پہنچتے ہیں، اور یہاں پر دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رویہ دیکھیں، ان کا صبر و تحمل دیکھیں کہ آپ علیہ السلام نے اس پر بجائے غصہ اور زد و کوب کرنے کی اس کی گرد جھاڑی، اس کی پشت اور سر پر ہاتھ پھیرا، ماں کی ممتا کی طرح اس سے پیار کرنے لگے۔ باوجود اس قدر اذیت برداشت کرنے کے ذرا برابر بھی اس پر کدورت اور غیظ و غضب کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ اس کی تکلیف کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کا دل رقیق ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بکری سے کہنے لگے، فرض کیا تجھ کو مجھ پر رحم نہیں آتا، اس لیے تو نے مجھے تھکایا اور پریشان کیا، لیکن تجھے اپنے اوپر رحم کیوں نہ آیا؟ میرے پاؤں کے آبلوں اور زخموں پر تجھے رحم نہ آیا تھا، کم از کم تجھے اپنے اوپر تو رحم آنا چاہیے تھا۔ تو اندازہ لگائیں، اس میں سے دو چیزیں ہیں، اس واقعے میں ہم دو چیزیں دیکھتے ہیں کہ ایک آپ کا صبر و تحمل، آپ کا شفیق ہونا، آپ کی محبت کتنی ضروری ہے۔ وہی بات حالی والی ہی آ جاتی ہے کہ کرو مہربانی تو میلے زمیں پر۔ تو یہاں سے ہمیں ایک اور سبق بھی ملتا ہے کہ جب ہم کسی کو تکلیف دیتے ہیں، کسی کو تکلیف دینے کے لیے بھاگتے ہیں، کسی کے دکھ میں درد میں اضافہ کرنے کے لیے بھاگتے ہیں، تو اس وقت اس بندے کو تو تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو اس کرب سے، اس اذیت سے گزرتا ہے، لیکن ہم نے کبھی اس نقطے کی طرف نہیں سوچا کہ اس کو تکلیف دینے کے چکر میں، اس کو پریشان کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو بھی اذیت میں اور تکلیف میں ڈالتے ہیں۔ ہم ایک ایسے دشت کی طرف نکل جاتے ہیں جہاں پر کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا، ہم خود بھی تھکتے ہیں، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے قریب رہنے والوں کو بھی تکلیف دیتے ہیں۔ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم انتقام لے رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ بہت اچھا کر رہے ہیں، وہ تکلیف میں ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اس بھاگ دوڑ میں، اس تگ و دو میں ہم نے اپنے آپ کو کتنی تکلیف دی، اپنے آپ کو کتنا ضائع کیا۔ تو واقعے کی طرف واپس آتا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بکری کے ساتھ یہ گفتگو کرتے ہیں تو وہاں پہ اوپر کچھ اور معاملہ ہوتا ہے۔ عرش بری پر حق کے تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ نبوت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی زیبا ہیں، امت کا غم کھانے اور ان کی طرف سے اظہار ثانی کے تحمل کے لیے جس حوصلہ اور جس دل و جگر کی ضرورت ہوتی ہے وہ خوبی ان میں موجود ہے۔ ہم جتنے بھی انبیاء کی تاریخ پڑھتے ہیں، جتنے بھی انبیاء کے بارے میں ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں وہ بکریاں ضرور چراتے ہیں، اور یہ بکریاں چرانے میں حکمت بیسیکلی کیا ہے، بنیادی حکمت کیا ہے، یہ بکریاں چرانے کا جو تصور ہے، یہ بکریاں چرانے کا جو عمل ہے، یہ انبیاء نے کیوں کیا یا ان کے ذمہ یہ کیوں لگایا گیا، حق باری تعالیٰ نے ان کو یہ کام کیوں دیا؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ بکریاں ایک جگہ پر نہیں رکتی، یہ کبھی ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہیں، کبھی ایک طرف جاتی ہیں، کبھی دوسری طرف جاتی ہیں۔
تو ان کو جمع رکھنے اور نگرانی کے لیے انسان کو پریشانی ہوتی ہے، اور اس کام کے لیے دل و دماغ کا قابل برداشت ہونا ضروری ہے۔ یعنی کہ دیکھیں، ایک مینجمنٹ ہے۔ اگر آپ انسانوں کے گروہ کو چلا رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں، ان کو ڈانٹ سکتے ہیں، ان کو آپ سمجھا سکتے ہیں، ان کو آواز دی جا سکتی ہے، وہ آپ کو جواب میں آواز دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ بکریاں چرا رہے ہیں تو آپ دیکھیں مینجمنٹ کا کتنا بڑا کام ہے کہ بکریاں ریوڑ سے الگ ہو گئی ہیں، اب انہیں آپ نے واپس ریوڑ کے پاس لے کے آنا ہے، گروہ کے پاس لے کے آنا ہے، اور ایک مخصوص ایریا سے باہر بھی آپ لے کے نہیں جا سکتے، اپنی زمین کے اندر، اپنے خطے کے اندر رکھنا ہے ان کو۔ تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے آپ کو حاضر دماغ ہونا چاہیے، ٹھنڈا دماغ ہونا چاہیے، آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ غصہ آئے گا آپ خود بھاگیں گے، بکری آپ سے آگے بھاگے گی۔ اس کو پیار سے، محبت سے، تحمل سے آپ نے ریوڑ کے ساتھ رکھنا ہے، اس کی نگرانی کرنی ہے۔ تو یہ ایک عمل اس لیے جو ہے دیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ تو بے زبان ہے، اگر آپ اس پر تشدد کرتے ہیں، آپ اس کو مارتے ہیں تو وہ جواب میں کیا کر سکتی ہے؟ کچھ آوازیں نکالے گی، مخصوص آوازیں نکالے گی، اس کے علاوہ وہ آپ کو پلٹ کے مار تو نہیں سکتی، یا آپ کو چھوڑ کے تو نہیں جا سکتی۔ تو ایسی صورت میں ہوتا کیا ہے کہ اس سے انسان کے اندر مخلوق خدا پر رحم کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ مخلوق خدا پر رحم کرتا ہے اور دنیا اور آخرت میں سرفرازی حاصل کرتا ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا ایک موضوع تھا صبر و تحمل کے حوالے سے۔ اس کا عمل دخل ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہے۔ اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ کسی اور وقت میں۔